بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سب سے اہم ایشو ہے، اور وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ عام انتخابات کب ہوں گے، کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ صدر مملکت کے بیان کے بعد آج جو ہے وہ ابہام کو زیادہ ہی پھیل گیا ہے، کیونکہ صدر مملکت کی جانب سے ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا کہ یہی لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات میں التوا چاہتا ہے، وہ انتخابات نہیں کرانا چاہ رہا۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی، ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور جس میں واضح طور کے اوپر کہا گیا کہ الیکشن کے صدر مملکت کے بیان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عام انتخابات کی تیاریوں کے اندر مصروف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ جلد سے جلد ہوں، لیکن بر وقت کا تو میں بھی نہیں کہہ سکتا، اور کیونکہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بر وقت انتخابات کرانے کی جو بات ہے وہ خود پوری نہیں کی گئی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے جو یہ کہا، الیکشن کی جانب سے واضح طور کے اوپر کہا کہ جی یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ جو ہے جب یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم الیکشن کا شیڈول دیں گے۔ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب اپنی عینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر تو باتیں تو ہوں گی اور باتیں تو بنیں گی۔ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی سب سے مین رسپانسبلٹی تھی وہ یہ تھی کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانا، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نہیں کرائے گئے۔ پھر یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم نے جو ہے وہ مردم شماری چونکہ مشترکہ مفادات کونسل نے کر دی اور اس کے مطلب منظوری دے دی، تو ہمیں پھر نئی حلقہ بندیاں اور یہ سارا معاملہ، اور یوں حلقہ بندیوں کے اس آڑ میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی عینی مدت اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب جو ٹھیک ہے، ہم اگر لمحے بھر کو ہم الیکشن کمیشن کی یہ طویل اور یہ بات مان بھی لے تو پھر بھی الیکشن کمیشن کو چاہیے، ٹھیک ہے آپ نے عینی مدت میں تو انتخابات نہیں کرائے، یہ حلقہ بندیوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کب تک کمپلیٹ ہو جائیں گی اور کیا کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ شیڈول تو دے سکتے ہیں، لیکن شیڈول نہ دینا جو ہے وہ ابہام تو کریٹ کرتا ہے، اور یہ ابہام جو ہے وہ صدر مملکت کے بیان سے جب نہیں پیدا ہو رہا، یہ ابہام خود الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو کہ یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے اگر مردم شماری کی منظوری دی تھی، لیکن اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن ان ساری چیزوں کو مینیج کر سکتا تھا، اور یہ جو معاملات تھے حلقہ بندیوں کے بھی اور یہ سارے معاملات یہ بعد میں بھی طے ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ اس کے پاس ایک جواز یہ تھا کہ 90 روز میں انتخابات کرانا میری عینی ذمہ داری ہے، عینی رسپانسبلٹی، اور آئین یہ پاکستان تقاضا کرتا ہے۔ تو وہ اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو یہ معاملات طے کر سکتا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ نہیں کیا گیا۔ سمپل بات ہے، بڑی سادہ بات ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے محض ایک شخص کے کہنے کے اوپر انتخابات میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے، اور وہ غیر ضروری تاخیر کس کے کہنے کے اوپر کی جا رہی ہے؟ جی وہ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان PMLN پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے میاں نواز شریف۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بعد میں جا کے ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن سے پہلے یہ تاریخ کون دے رہا تھا؟ یہ تاریخ PMLN کے لوگ دے رہے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہنے پہ مجبور ہوئے کہ کام تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن PMLN کے رہنما کیسے تاریخ دے سکتے ہیں؟ اور پھر الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی وہی جو رانا ثناءاللہ نے کسی پروگرام میں کہی یا کسی اور کی PMLN کے رہنما کی جانب سے دی گئی کہ انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، وہی تاریخ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی۔ تو اس میں ہمیں تو پھر گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے نا۔ پھر یہ بات تو ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر یا رہنماؤں کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی ایک شخص کی وجہ سے، کسی ایک شخص کی انا کی وجہ سے جو ہے وہ انتخابات نہیں وقت پر جو ہے وہ نہیں کرانا چاہ رہا، یا نہیں کرائے اس نے، یا مزید ابھی تک جو ہے اس شیڈول دینے میں تاخیر جو ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے قومی منظر نامے پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت نظر آتی ہے جو بار بار انتخابات کا عینی تقاضا جو ہے وہ دہرا رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے متعدد بیانات دیکھ لیں، جب سے قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تب سے ان کی جہاں پہ بھی وہ پریس ٹاک کرتے ہیں، جہاں پہ بھی وہ کانفرنس کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ان کو خطاب کا موقع ملتا ہے، ان کی جانب سے ایک ہی بات، ایک ہی مطالبہ بار بار کیا جاتا ہے کہ انتخابات کراؤ۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دو۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ عوام کو بھی موبلائز کیا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو عینی کمانڈ تو آلریڈی اس نے پہلے پوری نہیں کی، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ، یہ الیکشن کرانا
کروانا یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، لیکن وہ نہیں کرا رہا، وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے جو ہے وہ باحسن طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں نمٹ نہیں رہا۔ اور اس حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ نواز شریف کیوں جو ہے وہ الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں، خود پی ایم ایل این میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی ہے لندن سے تو روانہ ہو گیا، اس نے انتخابات کی تاریخ نہیں لی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو واپس تو آ گئے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو یعنی عوامی پچ پہ کھیل رہا ہوتا نواز شریف تو یہ ضرور 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ کھڑا ہو کے یہ کہتا کہ میں الیکشن کمیشن سے مخاطب ہوں کہ انتخابات کی تاریخ دی جائے، لیکن اس نے وہ بات نہیں دہرائی۔ چلو اس کے بعد اب یہ عدالتوں میں بھی پیش ہو رہا ہے، تو مسلسل اس نواز شریف سے ایک سوال مسلسل ہو رہا ہے کہ میاں صاحب الیکشن کب ہوں گے، الیکشن کی تاریخ آپ کیوں نہیں لے رہے، کیوں آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہے؟ تو میاں صاحب جو ہے وہ آئیں بائیں شیں کر جاتے ہیں، سوال کو ٹال جاتے ہیں، جواب گول کر دیتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے، خاموش ہو جاتے ہیں، یا منہ کے اوپر وہ جو انہوں نے جو ایک چھکا سا چڑھایا ہوتا ہے وہی جو ہے چڑھا کے رکھتے ہیں، تو وہ بات کرنا بھی، سوال کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو میاں صاحب جو ہے وہ دراصل اب میاں صاحب کا بھی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ میاں صاحب نے ووٹ کو جو عزت دینے کا نعرہ لگایا تھا وہ محض ایک نعرہ تھا، وہ محض ایک ہوائی بات تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میاں صاحب ہمیشہ بوٹ کو عزت دے کے ہی اقتدار میں آئے ہیں، اور اب جب وہ دوبارہ لندن سے یہاں پہ آئے ہیں تو اس سے پہلے وہ امید پاکستان نامی ایک ڈیل کہتے ہیں کہ جی وہ کر کے آئے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جب آپ کی ڈیل ہو جائے تو پھر آپ کو ہر محاذ پہ ڈھیل ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ آج کل عدالتی محاذ پہ میاں صاحب کو جس طریقے سے ریلیف مل رہا ہے تو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسی امید پاکستان نامی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اور پھر افسوس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو صرف پورے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں میں صرف ایک میاں صاحب سے ہی امید نظر آئی ہے۔ اب میں کیا کہہ سکوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ تو سیانی ہے، ہر کسی کے اپنے مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ جب میاں صاحب ان کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے پر جو ہے وہ راضی ہو چکے ہیں، وہ ان کی کٹ پتلی بننا چاہتے ہیں، وہ سلیکشن چاہتے ہیں کہ مجھے ہی سلیکٹ کیا جائے۔ اور اسی حوالے سے مین وجہ کیا ہے کہ دیکھیں میاں صاحب اگر تھوڑا سے بھی سیاسی لیڈر ہوتے یا رہنما ہوتے، بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ایک بزرگ رہنما، بھائی 4 سال بعد یہ نواز شریف آیا ہے وطن واپس، وہ اس کو ملنے گئے خیر سگالی کے لیے، تو میاں صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ جی میں گھر میں بزی ہوں، میں مل نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان سے کون نہیں ملتا یار؟ کوئی جو شخص آپ کے لیے، آپ کو عزت دینے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آیا آتا ہے، آپ جتنے بھی مصروف ہوں اس کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں، کم سے کم چائے پی لیتے ہیں اس کو۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان تک کو نہیں پوچھ رہا۔ ہم عمران خان کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن اس کی اپنی گردن میں دیکھیں کیسے سریہ ہے، اور وہ سریہ مزید ٹائٹ ہو گیا ہے جب سے یہ اس نے ووٹ کی بجائے بوٹ کو پیارا کیا ہے۔ اور بس اس کی تو پوری 40 سالہ سیاست اسی پہ ہے۔ اور اب یہ چاہ کیا رہا ہے کہ جو سب سے بڑا شکوہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا، تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اگر دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور کے اوپر جو ہے وہ میاں صاحب کو مخاطب کر کے کہا، نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ تو کچھ تجزیہ نگاروں نے، کچھ لوگوں نے یہاں پہ ضرور یہ معاملہ اٹھایا کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو شکوہ کرنا چاہیے تھا، اسٹیبلشمنٹ سے یہ میاں صاحب سے شکوہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بات سمپل سی ہے، جب میاں صاحب نے ان سے ڈیل کی ہے تو میاں صاحب کی ڈیل کے جو مدرجات ہیں وہ سب سے مین چیز یہی ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کسی کو نہیں دیں گے، آپ نے پورا کا پوری پچ، پورا کا پورا گراؤنڈ، پورا کا پورا کھیل جو ہے وہ میرے لیے ہی سجانا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زمین و آسمان کے کلابے ملا کے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ میاں صاحب کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ سجائی جائے، لیکن زمینی حقائق بھی اکثر مختلف ہیں، اور نواز شریف کی، میاں صاحب کی، پی ایم ایل این کی کارکردگی بھی دیکھ لیں، اور ویسے بھی جب سے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو پیارا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پیارا کیا ہے، ووٹ کو عزت اور تکریم دینے کی بجائے جو ہے اس کو سائڈ پہ پھینکا اور بوٹ کو گلے لگایا ہے، بوٹ کو چوما چاٹا ہے یا اس کی پالش کی ہے، تو اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ عوام میں مقبول ہونے کی بجائے جو ہے اس کی مقبولیت
میں کمی آئی ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن وہ آپ گیلپ سروے پہ جائیں گے، پیڈ سرویوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ ان کا تو کام ہے مینوپولیشن کرنا، ان کا تو کام ہے پرسیپشن مینجمنٹ کرنا، اور وہ تو ویسے ہی پیڈ ہیں، تو جو ان کو ڈونرز کہتا ہے وہ اسی طریقے سے سروے دے دیتے ہیں۔ تو اب ان کی سروے کی بنیاد کے اوپر آپ کہیں کہ میاں صاحب جو ہے یا پی ایم ایل این جو ہے وہ 130 سیٹیں جیتے گی، زمینی حقائق اس سے یکسر مختلف ہے۔ ان کو تو جی ٹی روڈ سے بھی جو ہے ووٹ اب نہیں پڑنے لگا۔ سندھ میں دیکھیں، سندھ کی صورتحال، سندھ میں تو آپ زیرو ہی سمجھیں، سندھ میں تو ہے ہی نہیں۔ بلوچستان کی اگر میں بات کروں تو بلوچستان عوامی پارٹی پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی تو آلریڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس میں متعدد رہنما بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ آصف علی زرداری کو پیارے ہو چکے ہیں۔ باقی رہ جانے والوں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پی ایم ایل این میں چلے جائیں تو اس میں جام کمال گروپ جو ہے وہ اس کی یہ کوشش ہے، اور صرف جام کمال کی کوشش ہے، اور جام کمال کو بھی لوگ رجسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ہر مرتبہ یوز ہو رہے ہیں، اب یہ استعمال نہیں ہوں گے۔ اور اس سوال سے سرفراز بگٹی کا بھی بیان آپ کے سامنے ہے کہ باپ کو استعمال کیا جاتا رہا، اب ہم استعمال نہیں ہوں گے، تو یوں باپ نے بھی جو ہے وہ ریڈ جھنڈی دکھا دی ہے، وہ پی ایم ایل این میں جا نہیں رہی، تو بلوچستان بھی اس کا نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پنجاب میں، تو پنجاب میں جنوبی پنجاب فیکٹر آپ نکال دیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اس کی سیاست اور اس کا وہ جو ہے وہ ہمیشہ نون کے اس میں نہیں رہی، اس میں ہمیشہ زیادہ سٹرنگتھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے۔ لیکن جب ہم سینٹر میں آتے ہیں پنجاب میں، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، اور اس ووٹ بینک کی وجہ سے پی ایم ایل این ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ لیکن گیلپ سروے دیکھو یا جھوٹے پرسیپشن دیکھو تو اس میں آپ کو 130 سیٹیں نظر آ سکتی ہیں۔ زمینی حقائق کچھ اس طریقے سے ہیں۔ تو جب ہم ان زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں تو یہ زمینی حقائق تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آتے ہیں، اور آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کی کیلکولیشن اس ٹائم بھی غلط ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 17 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات ہوئے تو پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اشور تھے کہ جو ہے یہ ضمنی انتخابات نون لیگ جیت جائے گی، اور 17 سیٹوں پہ کیا ہوا کہ پورے نون لیگ کا ہی صفایا ہو گیا تھا، یاد ہوگا۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر کے پی کے کی سیاست کا المیہ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اس کا ڈلیمیہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب ایسی صورتحال میں نواز شریف کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ میرے لیے سجائی جائے، اور مجھے جو ہے وہ 2/3 سے دی جائے، اور یہی تو پاکستان کا المیہ ہے کہ جب بھی یہ بوٹ کے ذریعے اقتدار میں آیا تو اس نے 2/3 ہی لے کے آیا۔ تو اب بھی میاں صاحب کی ضد ہے کہ 2/3 دی جائے، لیکن زمینی حقائق مختلف ہیں۔ تو یہی سب سے مین ریزن ہے، یہی سب سے مین وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہو رہی ہے۔ میاں صاحب کو وقت چاہیے کہ یہ کیلکولیٹ کر سکیں، مینوپولیٹ کر سکیں، ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، اب 2/3 ہمیں تو نہیں ملے گی، تو یہ اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ارینجمنٹ ایسے کر لیا جائیں، وہ گنتی وہ سارا کچھ اس پہ جو لوگ لگنے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ جو الیکشن کمیشن جن لوگوں کو اپوائنٹ کرے گا انتخابات کے لیے، ان میں مینوپولیشن کر کے اپنے لوگوں کو بھرتی کیا جائے، اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دیا جائے تاکہ پی ایم ایل این ہو، تو ہم پورے انتخابات کو جو ہے وہ ہائیجیک کر لیں، عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے پی ایم ایل این کو، نواز شریف کو جو ہے وہ سیٹیں زیادہ سے زیادہ دیں۔ اسی وجہ سے انتخابات کی تیاریاں جو ہیں، جو الیکشن کمیشن کہتا ہے نا جی ہم انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں، دراصل یہ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے گراؤنڈ سجا رہے ہیں، لیکن وہ سج نہیں رہا کیونکہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اور اسی وجہ سے نواز شریف جو ہے وہ عام انتخابات میں رکاوٹ کا سب سے بڑا سبب ہے، اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اپنی آئینی ذمہ داری سے کوتاہی برت رہا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ آپ پہ اب آواز اٹھنا شروع ہوگی۔ جو صدر مملکت نے آپ پہ کہا، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن شیڈول نہیں دے رہا۔ بھئی آپ شیڈول دے، ٹھیک ہے، میں مردم شماری کا، میں آپ کو حلقہ بندیوں کا ایج ہم دے دیتے ہیں، آپ کو تو کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں نا کہ فلاں دن تک مردم شماری ہو گئی، ٹھیک ہے، حلقہ بندیاں ہیں تو حلقہ بندیوں پہ اعتراضات داخل ہو رہے ہیں تو اعتراضات ہوں گے، اور یہ ہوگا، تب تک یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھئی آپ شیڈول تو جاری کریں، تاریخ تو دے دیں، آپ افیشلی آپ صدر مملکت کی تردید تو کر دیتے ہیں، تو اسی تردید کے ساتھ ہی آپ یہ کہہ دیتے کہ جی الیکشن کمیشن یہ اعلان کرتا ہے کہ عام انتخابات جنوری کے دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، نومبر، کوئی بھی تاریخ تو آپ دے دیں نا، فروری کی دے دیں، تاریخ تو دیں تاکہ عوام میں ابہام تو ختم ہو، لیکن الیکشن کمیشن دے ہی نہیں رہا۔ یہ الیکشن کمیشن کی میں سمجھ سکتا ہوں کہیں نہ کہیں پہ بدنیتی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اب اس میں بھی وجہ یہی ہے کہ وہ پھر مجھے تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں تو کہ وہ عمران خان پہ ٹھیک کہتا تھا کہ یہ نون لیگ کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہے الیکشن کمیشن اور نون لیگ کا، جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے پینڈنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پوری پاکستان کی پولیٹیکل سیاسی اور جمہوریت، جو سیاست، جمہوریت اور ایون کہ آئین سب داؤ پہ لگا ہوا ہے صرف الیکشن کمیشن کی شیڈول نہ دینے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ تو ایک اپڈیٹ تھی، تو میں نے کہا آپ کو آگاہ کروں۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔